نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے ایکسائٹیڈ ہیں؟ سبحان اللہ، ٹوڈے از اور 24th ایپیسوڈ، لائک second last episode of this series. Alhamdulillah kasira, alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اور ساری تعریف میرے اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس قابل کیا، رائٹ؟ اور ہم آج اس سفر کے اختتام پر پہنچنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ماشاءاللہ بہت پیارا سفر رہا، بہت کچھ سیکھا اس میں، ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تھا، رمضان کے فوراً بعد یہ سیریز سٹارٹ ہو گئی ماشاءاللہ سے، اور آلموسٹ 6 months ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت فائدہ مند چیزیں سیکھی، رائٹ؟ ماشاءاللہ سے خود کو چینج پایا۔ جو پہلے دن آپ تھے اس سیریز کو جوائن کرنے سے پہلے، اور اب آلموسٹ لائک 6 months ہونے کو ہیں، اس 6 months میں اپنے آپ نے کوئی چینج دیکھا؟ الحمدللہ اکثر بہت زیادہ، بہت بہت خوبصورت سفر گزرا الحمدللہ الحمدللہ۔ گفٹ آف رحمان، یس سسٹر نبیلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یس بالکل، بہت زیادہ الحمدللہ کثیرہ۔ اور جب ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بشارت ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہوتا کیا ہے کہ لیکن جب انسان بہت کچھ اس کے اندر بڑی ایبیلٹیز ہوتی ہیں، بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایک یونیکنیس ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، چونکہ ہم نے دین کو بہت سیکھ لیا، اور چونکہ میں دین کو بہت فالو کرنے والی ہوں، اور میجورٹی جو اکثریت ہے ڈیفینیٹلی وہ مسلم کمیونٹی ہے یا نان مسلم کمیونٹی ہے، دے آر سیم۔ میں تو اب یہی کہتی ہوں کہ بالکل آپ لباس اتنے زیادہ سیم ہیں مسلم نان مسلم کے، نان مسلم کے ساتھ ایکچولی اتنے زیادہ سیم ہے کہ آپ کو صرف نام سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے کہ نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کو اسپیشلی نیم پوچھنا پڑتا ہے کسی کا ریلیجن جاننے کے لیے کہ واقعی وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر، سم ہاؤ ہم اپنی جو ہے نا وہ کمزوریوں پر زیادہ دھیان رکھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی چیز میں فٹ نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اب چونکہ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت کچھ سیکھ لیا، اور یہ پورا کورس کیا آلموسٹ 6 months کا، تو جب سیکھ لیتے ہیں اور جب ہم ان چیزوں کو ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے آپ سب اس کو اپنی پریکٹس میں بھی ساتھ ساتھ لا رہے تھے، تو پھر نیکسٹ سٹیپ آپ سب کا کیا ہے؟ آپ سب کو نیکسٹ میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود بھی سیکھا، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے، تو پھر نیکسٹ آگے کیا کرنا ہے؟ سکھانے والوں میں شامل ہونا ہے۔ یس، اب آپ سب نے سکھانے والے بننا ہے انشاءاللہ، اینڈ یو کین ڈو اٹ۔ کیونکہ بہت سارے لوگ، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، سم ہاؤ کسی کو آپ کے بارے میں زیادہ پتہ چل جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان ایک پزل پیس کی طرح ہے، رائٹ؟ جیسے یہ پزل آپ کے سامنے ہے، اور یہ ساری پزل کب کمپلیٹ ہوگی؟ جب آپ اس کے ساتھ فکس ہوں گے، رائٹ؟ اگر آپ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ پزل کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور جب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں، تو تب تک وہ پزل بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے، اور ہم اپنا کردار بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں،
رائٹ. لیکن یہ ایک بہت ہی پاورفل ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. چونکہ انسان ہے نا تو اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے, جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس لیے تو قرآن میں آیا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, کہ بے شک انسان تو ہے ہی فلنگ دی بلینک, انسان تو کیا ہے, نا شکرا ہے. ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے نا, ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان تو ہے ہی نا شکرا. رائٹ. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے, اپنی ویلیو کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھ میں تو اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے اور میں اتنی اسمارٹ نہیں ہوں اور میں کچھ بھی نیا نہیں کر سکتی ہوں, رائٹ, اتنے بڑے بڑے لوگ ماشاء اللہ سے آلریڈی اتنا کچھ کر رہے ہیں دنیا میں, تو میرے تھوڑا سا ڈفرینس لانے سے کیا ہو جائے گا. نہیں, کیونکہ ہم اس میں جب ہم یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم اپنا کریکٹر, ہم اپنا کردار بھول جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا, رائٹ. تو اگر ہمیں پیدا کیا گیا تو اس کا ایک مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, اس لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا, رائٹ. اگر ایک فیملی میں میرے ماں باپ کے 7 بچے تھے, 6 بچے تھے, 7ویں میں ہوں یا 6ٹھی میں ہوں, تو میرا کوئی پرپس تھا تو مجھے لایا گیا نا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور میں دنیا میں آ جاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے, رائٹ. تو آپ بے شک چھوٹا سا یا ڈفرینس ہی کیوں نہ لا سکیں ایک امت میں, اور یا اپنے معاشرے میں یا اپنے گھر میں آپ لا سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کیونکہ آپ کی اپنی ایک یونیک شیپ ہے اور آپ کا اپنا ایک یونیک رول ہے, رائٹ. سو جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قل کہہ دیجئے قل یعمل علی شاکلاتہ, تم میں سے ہر کوئی اپنے شاکلہ پر عمل کر رہا ہے, اپنے شاکلہ کے مطابق کام کر رہا ہے, رائٹ. ہر ایک کا ایک اپنا سرکل ہے جس میں وہ رہ کر کام کر رہے ہیں. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا, بس تمہارا رب ہے جو زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. وہ اگزامپل میری پیاری بہنوں اس طرح سے ہے. فار ایگزامپل, ایک آدمی ہے اور وہ 100% میں سے 20% کر رہا ہے. چلیں آپ میں سے کوئی ہے جو 100% میں سے 20% کر رہا ہے, رائٹ. اور دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ ایک بچی ہے جو 100% میں سے 80% کر رہی ہے اپنی قابلیت کے لحاظ سے. اب جس نے 20% کیا نا, ہو سکتا ہے کہ اس کی قابلیت ہی 20% کرنے کی تھی. فار ایگزامپل آپ جو مزید اس کو آسان کر لیتے ہیں, آپ میں سے جس نے بھی ہوم ورکس کی ہے, رائٹ. اب ایک نے 100 میں سے 20% ہوم ورک کیا اور ایک نے 100% میں سے 80% خوبصورتی کے ساتھ ہوم ورک کیا. لیکن جس نے 20% خوبصورتی سے کیا, ہو سکتا ہے وہ صرف 20% ہی کی قابلیت رکھتی تھی, اس لیے اس نے 20% کیا. اور جس نے 80% کیا وہ 100% کی قابلیت رکھتا تھا لیکن اس نے 80% کیا. تو ان دونوں میں سے بہتر کون تھا؟ 20% والا, کیونکہ اس میں قابلیت ہی اتنی تھی, تو اس نے اپنی قابلیت کے مطابق تو 100% ادا کر دیا, رائٹ. تو پھر یہاں پر کیا ہوا, تھوڑا بھی زیادہ ہو گیا. لیکن جس نے 100% میں سے 80% ہوم ورک کیا لیکن اس کی قابلیت, اس کی ایبلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو دی تھی وہ 100% کی تھیں, اس نے تو 20% لیس کیا اپنی قابلیت سے. تو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ 80% کرنے والا بہت بیسٹ ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے جو جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. آپ اور میں کسی کو جج کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے فرینڈ سرکل میں کسی بھی طرح کا کوئی چھوٹا سا بھی چینج لاتے ہیں نا, تو لے کر آئیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا وہ چھوٹا چینج 100% کے برابر ہو جائے, رائٹ. تو کبھی بھی خود کو ڈی موٹیویٹ یا انڈر ریٹ نہیں کرنا ہم نے, گاٹ اٹ, رائٹ. تو کبھی بھی جو بڑی پکچر ہے وہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی, اور وہ اس دنیا کی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی فیملی کی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے دوستوں کی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے کلاس میٹس کی بھی ہو سکتی ہے. آل آف دیم نیڈ یو ٹو اسٹیپ ان اینڈ ٹیک یور پلیس, اوکے. تو کبھی بھی یہ کہنے کی بجائے کہ آئی ایم نو گڈ, رائٹ, کہ میں تو اتنی اچھی نہیں ہوں, میں تو یہ کام نہیں کر سکتی ہوں, آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ یو آر نیڈیڈ, آپ کی ضرورت ہے, یو ہیو ویلیو, رائٹ. اور جو بڑی پکچر ہے وہ آپ کی فیملی کی ہے, کسی بھی چیز کی ہے, آپ کے معاشرے کی ہے, وہ آپ کے ہونے سے پوری ہوگی. آپ میں اتنی قابلیت ہے, یو آر کیپیبل, یو آر اسٹرانگ اینڈ یو آر اسپیشل. یس ماشاء اللہ, یو آر اسپیشل. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی آواز کو اونچا کرنے کی بجائے
چونکہ ہم خواتین ہیں نا، ہمیں ہارمونلز بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم بڑی جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے نا سب سے پہلے اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے. تو آج سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اپنے کردار کو اونچا کرنا ہے، رائٹ؟ ہم قرآن سے جڑنے والے لوگ ہیں، ہم نے اپنی آواز کو، اپنی زبان کو اونچا نہیں کرنا، اپنے کردار کو اوپر لے کر آنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو، ہماری امت کو، ہمارے خاندان کو ایک بہترین کردار والی مومن خواتین کی ضرورت ہے، رائٹ؟ تو آپ میٹر کرتے ہیں، یو میٹر، یو بلونگ، اینڈ دا ورلڈ از ویٹنگ فار یو ٹو شائن، انشاءاللہ. تو آپ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. تو جب سیکھا تو اس کو عمل بھی لائے، تو اب بڑھنا ہے، آگے ایک قدم بڑھانا ہے، اور سکھانے والوں میں سے ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ واقعی اس سیریز کو لے کر ایز اے ٹیچر آگے چلنا چاہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، تو مجھ سے میرے نمبر پر پرسنل کانٹیکٹ کرنا آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی 25 ایپیسوڈ کے بعد آپ کی گریجویشن بھی ہوگی. لیکن جو لوگ ایز اے ٹیچر اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک پراپر سیپریٹ ایک گروپ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر ان کو سارا بتایا جائے گا کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپس کو کیسے لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آلریڈی پاکستان میں ڈفرینٹ سٹیز میں یہ کام ہو رہا تھا، اور بہت پیارے پیارے لوگ جنہوں نے والنٹیئر اس کو جوائن کیا ایز اے ٹیچر اور اس کو آگے لے کر بڑھے ہیں ماشاءاللہ. آپ ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ بھی آلریڈی آپ کے ساتھ گروپ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کے لیے انشاءاللہ. اچھا، اب جب ہم یہ سب کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کردار کو ابھار کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہماری امت کو فائدہ ہو، ہمارے معاشرے کو فائدہ ہو، ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہو، تو اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے جو آج ہم قرآن جار میں ڈالیں گے، اور بڑا ہی پیارا ریمائنڈر ہے جب کبھی آپ نکالیں گے تو خاص کر ہم سب کے لیے، خواتین کے لیے. کیونکہ جب بھی ہم اکیلے بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے پاس ایک ہی کام ہوتا ہے، ہم ہر اس بات کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، رائٹ؟ ہمیں گوسپس میں بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں بڑا فلیور ملتا ہے اس چیز میں. لیکن قرآن میں سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے آپ نے ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. لیکن چونکہ آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں تو ہمیں کسی حدیث کا نہیں بھی پتہ ہوتا، اس کے ساتھ کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، ہم اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر آرام سے لگا دیتے ہیں اسے. ہمیں نہیں پتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں وہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. حالانکہ حدیث میں آیا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ کیا کرے؟ اپنا گھر کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے، رائٹ؟ تو بہت ساری دین سے اسپیشلی جڑی ہوئی باتیں، اور دین کے علاوہ کسی بھی پرسنالٹی کی ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں، جو پبلک فیگرز ہیں ہماری کمیونٹی کے، ہم ان کے سامنے بھی بلا جھجک ان کے بارے میں بلا جھجک باتیں آگے پھیلا دیتے ہیں نا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن ہم ان کو ایز اے فن لے رہے ہوتے ہیں نا اپنے اسٹیٹس پر لگا کے. لیکن قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قرآن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہی نہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارے دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا ان سب سے، رائٹ؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسی بات نہ کریں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کے پیچھے پڑیں جس کی حقیقت سے وہ ناواقف ہیں. یعنی آدمی بے بنیاد باتیں، جھوٹی خبریں یا گمان پر عمل نہ کریں. پھر اللہ نے فرمایا کہ کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن یہ سب جواب دہ ہوں گے. کین یو امیجن کہ ہماری زبانیں بند ہیں جو آج ہم اتنا بولتے ہیں، اور پھر میرے کان بول رہے ہیں، میری آنکھیں بول رہی ہیں، میرا دل بول رہا ہے، ایون کہ قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری کھالیں بھی بولیں گی. تو وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کان، آنکھیں اور دل آخرت میں ہمارے حق میں گواہی دیں. تو پھر ان کا استعمال ایسے کرنا ہے جس استعمال کے لیے ان کو ہمیں عطا کیا گیا، رائٹ؟ پھر آتا ہے کہ ولا تقف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیروی نہیں کرنی. کیسے پیروی نہیں کرنی؟ نہ کسی بات میں، نہ فعل میں، اور نہ ہی کسی عقیدے میں اس چیز کا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. بعض اوقات مجھے آ کے کسی نے کہا کہ صبا تمہارے بارے میں فلاں لڑکی نے مجھ سے یہ بات کہی، رائٹ؟ اور
میں نے اسے کنفرم نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ جو مجھے آ کے بتا رہا ہے وہی میرا سنسیئر نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے میرے خلاف باتیں پہلے سنی پھر آ کے مجھے بتائیں. تو ایسے انسان کا پرپس کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ باتیں پہنچا کر فساد کرنا، رائٹ؟ تو اس میں خاص طور پر غیبت، چگلی اور جھوٹ اور افواہیں پھیلانے سے ہی روکا جا رہا ہے ہمیں. اور یہ کام آج کل ہم کرتے ہیں بہت سکون سے، بہت آرام سے، بہت میٹھے بن کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں. کین یو امیجن کہ کان بول رہا ہے اور ہم نے تو اپنی طرف سے 5 نمازیں ادا کی تھیں، اور آخرت میں پتہ چلے کان تو بول رہے ہیں کہ اس نے تو بڑی چگلیاں سنی تھیں، رائٹ؟ آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ اس نے تو بڑی گناہ گار چیزیں دیکھی تھیں. دن کے ٹائم لوگوں کے سامنے تو بہت نیک تھی، لیکن رات کو جب اپنے بستر پر جاتی تھی تو فون پر وہ سب کچھ دیکھا جو میرے اللہ اور نبی کو ناپسند تھا. اور افواہیں پھیلانے میں اپنی ماں سے ویسے پیار محبت سے بات کی جا رہی ہے، لیکن بھابھی کے خلاف، یا بھابھی اپنی ماں سے کر رہی ہے ساس کے خلاف باتیں، تو یہ سب چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مراد یہ ہے کہ کسی بات کو مت کہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور نہ کسی پر جھوٹ باندھو. کین یو امیجن، میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم وہ بات ہی نہ کریں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو پھر تو ہم زندگی میں باتیں کرنا کتنا کم کر دیں. پھر تو ہمارے پاس بات ہی نہ بچیں، کیونکہ ہم تو بات ہی وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور میری پیاری بہنوں، میں ایک ریمائنڈر دیتی ہوتی ہوں جو میں اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں، وہ میں آپ کو دوں گی کہ جب آپ کو لگے نا آپ کے پاس اچھی باتیں کرنا کم ہو گیا اور آپ بلا وجہ کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بے شک آپ اپنی بہن سے کر رہے ہیں، آپ اپنی مدر سے کر رہے ہیں، یا آپ اپنے ہسبینڈ سے کر رہے ہیں، یا اپنے بچوں سے، دوست سے، کسی سے بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ باتیں غیر مناسب سی ہیں اور جن کی کوئی وجہ نہیں ہے اور جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور بے وجہ باتیں آپ کر رہے ہیں اور بے وجہ مذاق چل رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو ایک اچھی کتاب پڑھنے کی اشد ترین ضرورت ہے. آپ کو ریڈنگ کی ضرورت ہے اس وقت میں. تو پھر کیا کریں؟ وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی سی بھی اچھی کتاب سرچ کریں اور اسے ریڈ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اپنی یہ ریمائنڈرز میں آج ریمائنڈر لکھیے گا لازمی. پھر ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور حواس کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں. ذمہ داری کے ساتھ، رائٹ؟ ہر بات سن کر آگے نہ بڑھائے اور بغیر علم کے کسی پر حکم نہ لگائے. یہ آیت دلیل ہے کہ قیامت کے دن انسان کے کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا تھا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا دیکھا تھا، اور دل سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز پر تم نے یقین کیا تھا. تو دیکھیں قیامت کے دن یہ سوال کیے جائیں گے ہمارے باڈی پارٹ سے نا، یعنی کہ کویسچن پیپر، امتحان سے، امتحان جب ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں پیپر کے لیے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر کیا آئے گا نا کویسچن پیپر میں، لیکن یہ والے ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے کویسچن پیپر میں تم سے کیا کیا پوچھا جائے گا. تو پھر تو ہمیں تیاری کرنا بنتا ہے نا. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سوال نامے میں کون کون سے سوال آئیں گے اور پھر بھی ہم ان سوالوں کی تیاری نہ کریں تو پھر تو ہم خسارے میں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری زندگیاں ضائع ہونے سے بچا لے اور ہمیں ایسی شرمندگیوں سے بچا لے جو حشر میں ہوں گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، میں ہمیشہ اپنے ریمائنڈر کے طور پر اپنے سامنے رکھتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ بھی اس کو اپنے ریمائنڈر کے طور پر یوز کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل اور اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ یعنی کہ اس حدیث میں نا آپ کو پورے دین اسلام کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے میری پیاری بہنوں، تو بہت توجہ سے سنیے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور معاذ بن جبل کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، رائٹ؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں اب حدیث پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، رائٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی اصل اسلام ہے، اور اس کا جو پلر ہے وہ نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری باتوں کا انحصار جس چیز پر ہے میں تمہیں وہ نہ بتا دوں. دیکھیں پہلے بتایا کہ دین کی اصل اسلام اور اس کا پلر نماز اور پھر اس کی چوٹی جہاد، کتنی بڑی باتیں ہیں، رائٹ؟ اب ان سب باتوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے نبی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسے اپنے قابو میں رکھ. معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، یعنی کہ یہ ایک عربیوں کی ایک کہاوت کے طور پر کہاوتاً ایک جملہ بولا جاتا ہے. جیسے ہماری بڑے لوگ، جیسے میں پنجاب سے ہوں تو ہمارے پنجاب میں جیسے ایک بات کہی جاتی کہ تیرا بیڑا تر جائے، رائٹ. اور یہ بات غصے میں بھی کہی جاتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بیڑا پار ہو جائے. تو جس کا تو بیڑا پار ہو جائے تو اس کی پھر کیا ہی باتیں ہیں، رائٹ. تو ایسے کہ یہ عربیوں کے کہاوتاً یہ جملہ بولا جا رہا ہے یہاں پر کہ معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ کرنے کی وجہ سے ہی تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہم اس سین کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. کتنا اس سے پتہ چل رہا ہے کتنے ذلیل اور رسوا کر کے، کس وجہ سے؟ نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نہیں، زبانوں کی بڑبڑ جو ہم کرتے ہیں، فضول باتیں جو ہم بولتے ہیں. اور ایسی باتیں کسی کو اگر مذاق کر دیا، کسی کو ٹونٹ کر دیا اور بعد میں کہتے ہیں میں نے تو صرف مذاق ہی کیا ہے، رائٹ. پھر ہم بڑے سویٹ بن جاتے ہیں. تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فضول باتیں کرنے والا نہ بنائے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ آپ فضول باتیں کریں، اپنا فضول وقت فون پر دوستوں کے ساتھ ضائع کریں. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا ہے جب آپ دین سے اخلاص کے ساتھ جڑنے والے بن جاتے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ مت کہو کہ تم نے دیکھا، تم نے سنا، تم نے جانا. کیونکہ بہت ساری باتیں جب ہم شروع کرتے ہیں نا، ہم یہی سے شروع کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے دیکھا، تمہیں پتہ ہے وہ بات میں نے سنی، تمہیں پتہ ہے وہ میں نے کیا. جب کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا میری پیاری بہنوں. اور اگر جس سے سوال کیا گیا نا، اس کا حساب بہت سخت ہو جائے گا. اس لیے تو دعا کی گئی تھی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا. تو اس بات سے، اس آیت سے جو آج ہم قرآن جان میں ڈالنے جا رہے ہیں، بہت پیارا ریمائنڈر، بہت سٹرونگ ریمائنڈر ہم خواتین کے لیے کہ انسان کو ہر بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے جب تک کہ اس کا علم نہیں ہے اور پھر ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. زبان، کان، آنکھیں، ہماری سکین، ہمارے دل سب امانت ہیں اللہ کے، اور ان کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور جب آپ تو بچے فیل ہو جاتے ہیں نا، اگر ہم بچپن میں فیل ہو جاتے تھے یا بچے ہمارے اگر فیل ہو جاتے ہیں کسی ٹیسٹ میں تو آتے ہیں تو پیرنٹس تھپکی دیتے ہیں، اٹس اوکے اٹس اوکے، ابھی ایفرٹ کرنا، پورا سال پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ اچھا آئے گا. لیکن یہ والا جو رزلٹ ہوگا نا، اس کے بعد دوبارہ کوئی مہلت نہیں ہوگی. اور یہاں پر تو ماں باپ بھی آپ کو تھپکی دینے کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی، اولاد کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی، اور آپ سب کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی، رائٹ. تو بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانا، الزام تراشی یا جھوٹی گواہی دینا سخت گناہ ہے، رائٹ. یہ آیت ہمیں ذمہ دارانہ سننے، دیکھنے اور بولنے کی تعلیم دے رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اس آیت کو اپنے ریمائنڈر میں رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ویسے جب سے آپ نے قرآن جار بنایا سب بہنوں نے، تو کیا آپ نکالتے ہیں آیات کو، پڑھتے ہیں اس میں سے؟ کون کون آپ میں سے پڑھتا ہے؟ من ٹائپ کریں. جس نے قرآن جار بنائے ہیں اور وہ قرآن کی آیات کو اس میں سے نکالتے ہیں سم ٹائم، اور پھر خوشی خوشی پڑھتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے، اور یہ میرے ہاتھ اس میں میرے لیے گواہی دیں گے انشاءاللہ. ریمائنڈرز کے طور پہ ساری آیات کو پڑھتے ہیں نکال کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو لوگ سب پڑھتے ہیں، میجورٹی پڑھتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی علم میں برکت عطا کر دیں، اور وہ لکھا ہوا آپ کے حق میں قبول و منظور فرما لیں. آمین اللہم آمین. آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، جو لاسٹ 3 ایپیسوڈز تھیں ان کے بارے میں نے بہت سوچا، بہت دنوں تک سوچا کہ میں کون سے صحابی کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ آپ کے پاس بے تحاشا سٹوریز ہیں، رائٹ. تو چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر سا تھا، دن بہت مختصر سے تھے، تو پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، تو بس پھر میرے دل میں آیا کہ میں عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں. اور واقعی جب میں نے یہ پوری پریزنٹیشن کو ریڈی کیا آپ کے لیے، تو مجھے لگا کہ واقعی ان کو پڑھنا چاہیے. اور کیونکہ ہم ان کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہم نے حق ادا نہیں کیا ہوا، اور ان سے محبت کرنا بھی فرض ہے. بھائی ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ یہ بہت پیارے انسان تھے. عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ. کون تھے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟
چلیں آج ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کا فیملی ٹری پہلے جانتے ہیں کہ یہ اتنے اہم کیوں تھے۔ چلیں حاجرہ کوئی بات نہیں بیٹے، آج آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے گا نا تو انشاءاللہ آپ کو ان سے محبت ہونے والی ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن سلام بن حارث بن قیس بن کعب بن اشرف بن جمین بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق اینڈ دین بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ ان کا شجرہ نفس کس سے جا کے مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام اسلام سے پہلے حسین تھا سواد سے، رائٹ، اور بن سلام یثرب میں یعنی کہ مدینہ میں ایک معروف یہودی عالم تھے، ٹھیک ہے، اور مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تقوی، نیکی، استقامت، صداقت، یہ ساری نیکیوں کا ایک پورا پیکج تھا یہ انسان، رائٹ۔ اچھا یہ جب جملہ میرے سامنے آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ تب تو اسلام ابھی نہیں آیا تھا یثرب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کن کو فالو کیا جاتا تھا؟ سارے مذہب کن کو فالو کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، رائٹ، سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اگر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے تو پھر یہاں پر کیوں آ رہا ہے کہ تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی قدر کیا کرتے ہیں؟ اس وقت قومی اختلافات تو چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن دینی اختلافات پھر کس چیز کے تھے؟ سب لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے، کیونکہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، رائٹ۔ تو پھر دینی اختلافات کس چیز کے تھے؟ یہ دینی اختلافات اس چیز کے تھے کیونکہ دین کی شکل بگڑ گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی شکل بگڑ گئی ہوئی تھی جس کو اب درست کرنے کے لیے اسلام کو لایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی۔ حسین جو ہے وہ بڑی خوشگوار اور پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مفید تھی، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو دن تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور وہ 3 حصے کیسے تھے کہ پہلا حصہ وہ گرجے میں وعظ اور نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا انہوں نے، جو لوگوں کے ساتھ درس و تدریس کے لیے بھی وہ سپینڈ کرتے تھے اور کچھ اس میں اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا حصہ انہوں نے اپنے باغ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی پیوند کاری کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ تفقہ فی الدین کے لیے تھا، یعنی کہ تورات پر غور و تدبر کے لیے انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا۔ تو دیکھیں ہر انسان کامیاب، ہم اتنے 100 سال پہلے کی شخصیت کو بھی دیکھ لیں اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، ہر وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے وقت کی قدر کی، جو جانتا ہے کہ اس نے اپنے وقت کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، اس نے مینیج کیسے کرنا ہے چیزوں کو، رائٹ، اپنی پلاننگ کیسے کرنی ہے پورے دن کی۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پلاننگ سامنے آ رہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرنا تھا، رائٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حسین بن سلام جو ہے وہ تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان آیات پر ایکچولی وہ آ کر رک جایا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے اس چیز پر جب وہ پڑھتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ کھجوروں کی سرزمین پر، یثرب جو مدینہ ہے اس سرزمین پر آئے گا اور وہیں پر ہی وہ مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی وہ یہ آیات پڑھتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک لمبی عمر عطا کرنا تاکہ میں اس نبی کو مل سکوں ان پرسن اور میں پھر اس پر ایمان لا سکوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کی گئی اور ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ یہ جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ان کا یہ واقعہ ملتا ہے، ان کی آبیتی پہلے ہم وہ دیکھیں گے، پھر کچھ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے جو ان کی ملاقات تھی، اس ملاقات میں ہر دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سیکھیں وہ بہت ہی قابل غور ہمارے لیے بہترین ریمائنڈرز ہیں آج کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے پھر آپ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس پر مزید بغور جائزہ لینا شروع کر دیا، مزید مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی پایا جیسے میں نے تورات میں لکھا ہوا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دماغی طور پر، ذہنی طور پر میں مینٹلی ریڈی تھا کہ وہ نبی آئے گا یثرب میں اور میں اس پر ایمان لے آؤں گا، لیکن میں نے اپنے اس ارادے کا اظہار جو ہے وہ کسی اور پر نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو جب آپ یثرب میں یعنی پہنچتے ہیں وہاں پر وادی قبا میں جہاں پر مسجد قبا کی پھر تعمیر کی گئی تھی، تو وہاں پر ایک شخص آپ کی تشریف آوری کی اطلاع لاتے ہوئے لوگوں کو منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے۔ اس وقت میں کیا کر رہا تھا، یعنی کہ عبداللہ بن سلام اس وقت کیا
کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت کی چوٹی پر کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا اور میری پھوپھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس درخت کے سائے میں. ان کا نام خالدہ بنت حارث تھا اور یہ بھی بعد میں پھر ماشاءاللہ سے ایمان لے آتی ہیں. خیر یہ اس وقت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہتے ہیں جب میں نے اس چیز کی منادی سنی کہ نبی آ گیا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا تھا, تو میں نے بلند آواز میں یکجاں ہو کے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میری پھوپھی نے جب یہ نعرہ سنا تو بولی خدا تجھے غارت کرے, بخدا اگر تو موسیٰ بن عمران کی آمد پر بھی کے متعلق بھی سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھی جان اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہیں اور وہی شریعت دے کر بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. اور وہ باتیں سن کر خاموش ہو گئیں اور پھر بولی کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے؟ یعنی کہ اگر ان کے پاس جو علم تھا وہ علم انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا. تورات کا بھی کیا کیا کرتے تھے؟ بتایا کرتے تھے. وعظ اور نصیحت لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے اور خاندان والوں کو بھی کیا کرتے تھے. رائٹ, تو یہی بات ان کی پھوپھی بھی یہاں پر کر رہی ہیں اور یہ قابل غور ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب ہمارے پاس بھی علم آ جائے تو پہلے عمل میں لانا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا یہ ہم پہ فرض ہے. رائٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں وہی نبی جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر ہم تک پہنچانے والا ہوگا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جی ہاں. وہ کہنے لگی پھر تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے چل نکلا. آپ کے جب دروازے پر پہنچتا ہوں تو لوگوں کا بہت بڑا ایک ہجوم دیکھتا ہوں اور میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مدینہ میں تو سب لوگوں نے بہت ایک وارم ویلکم کیا تھا اور کھلے دل سے وسیع دلوں کی وسعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم تکریم عزت کے ساتھ وہاں پر ویلکم کیا گیا تھا اور لوگ بہت پرجوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو ایسا ہی سین کچھ وہاں پر تھا جس کو اس وقت میں اور آپ اب دیکھ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں کہ بہت زیادہ ہجوم ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے پیچھے ہٹاتے ہوئے بڑے ایموشنل ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور اس نبی کو دیکھنے کے لیے جس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہوئی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ یہ دعا لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ سلام پھیلاؤ, رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو اور اس طرح تم جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آپ کے چہرے کو میں بہت ہی غور سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پر انور جو چہرہ ہے یہ کبھی کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے ہیں مزید میں قریب ہوا اور میں بلند آواز میں پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب انسان کی فطرت سلیم ہوتی ہے نا تو پھر حق کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی ہے, حق کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگتی. اور ایسا ہی کچھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حسین بن سلام. آپ نے ارشاد فرمایا آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہوگا. میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لیں اور عرض کی اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے علاوہ اپنا کوئی اور نام رکھنا پسند نہ کروں گا. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے اہل خانہ میں پہنچ گیا. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے ان کو بھی دعوت دی, لہٰذا میری بیوی اولاد میرے تمام دیگر اہل خانہ نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا. الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ جو پھوپھی تھیں جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا جو ان کے پاس بیٹھی تھی اس وقت وہ بھی اسلام لے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے اسلام کو یہودیوں پر ظاہر کرنے سے منع کر دیا اور میں نے کہا اس بات کو چھپائے رکھنا ہے جب تک میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہ دے دوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ جو یہودی قوم ہے نا وہ بہت ہی جھوٹی اور الزام تراشیاں کرنے والی قوم ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں اور مجھے اپنے کسی حجرے میں پردے کے پیچھے چھپا لیں اور ان سے میرے متعلق دریافت کریں کہ ان کا میرے متعلق کیا خیال ہے, ان کے دلوں میں میرے متعلق کیا رتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے. میری اسلام قبول کرنے کا ابھی ان کو مت بتائیے گا. اگر آپ نے ان کو پہلے بتا دیا تو مجھ پر الزام تراشی شروع کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور ان کو ایک پردے کے پیچھے چھپا دیا. پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس دعوت دی, انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے. اور یہاں پر غور سے ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پر ہونے کیا لگا ہے اور ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی بھی کروائی گئی. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگتے ہیں اور اسلام کو باطل یعنی کہ جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگتے ہیں.
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ ساری باتیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں پردے کے پیچھے، رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اچھا تمہارا حسین بن سلام کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے آقا ہیں، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ عزت اور تکریم دے رہے تھے، اور وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا باپ بھی بہت بڑا اسکالر تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اب جب یہ ساری بات ہو رہی ہوتی ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پردے کے پیچھے سے سامنے آ گیا اور میں نے کہا کہ یہودیو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئیں اسے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام، ان کی صفات کیا دیکھی نہیں ہے؟ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میری یہ بات سنتے سب سیم سیٹنگ میں جہاں پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے، رائٹ، جب وہ انہوں نے حق بات پر بولا تو سیم سیٹنگ میں کوئی وہاں سے اٹھا بھی نہیں، وہ سب لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے جو بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے وہ تو ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، اس کا باپ بھی بہت بڑا اسکالر ہے، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ تو ہمارا آقا ہے۔ لیکن سیم سیٹنگ میں حق بات کہنے کے بعد وہی لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے، تو بہت ہی جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تو بڑا شریر ہے، تیرا باپ بہت بڑا شریر اور فریبی تھا، تو خود بھی جاہل اور تیرا باپ بھی پڑلے درجے کا جاہل تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی عیب ایسا نہ تھا جو انہوں نے مجھ میں نہ نکالا ہو۔ حق بات کہنا کتنا مشکل ہے نا، جب ہم حق بات کہتے ہیں نا تو یقین جانیں، اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھے گا کہ میجورٹی آپ سے ناراض ہو جائے گی، اکثریت آپ سے ناراض ہوگی، اور جو اکثریت آپ سے ناراض ہوگی نا وہ آپ کے بڑے پیارے قریبی لوگ ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک دکھ ہے انسان کے لیے کہ وہ انسان جن کے ساتھ آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے، جو آپ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اپنے ایموشنز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا، آپ نے ان کے ساتھ اپنی ٹائم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ نے اپنی محبتوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور پھر وہ آپ کو آپ کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا ہی کوئی جھوٹا قسم کا انسان ہے، پرلے درجے کا تو جاہل ہے۔ تو امیجن کریں خود کو اس جگہ پر رکھ کے کیا بیتے گی ہم پر کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا تھا۔ تو حق بات کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کبھی بھی نہ گھبرائیں، کیونکہ حق بات کہنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور حق بات اس لیے نہیں کرنی کہ آپ ادھر سے ادھر فساد پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حق بات اسلام کے بارے میں حق بات اس لیے کرنی ہے کیونکہ آپ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، لوجہ اللہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسلام اور دین کی ترقی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، رائٹ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بڑی جھوٹی اور الزام تراشی کرنے والی قوم ہے۔ خیر، اب ہم حدیث کی روح سے یہ سارا واقعہ دیکھتے ہیں اور دوبارہ سے وہ اسی چیز کو سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ملاقات ان کی لمبی تھی اور ہمیں پھر جگہ جگہ سے ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے 3 ایسے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے جو مجھے پتا تھا بحیثیت ایک اسکالر کہ وہ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے ان 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی، اور بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر ہوگا، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی اپنی ماں کی شکل کا ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، اور ہمیں کسی چیز کا کسی سے پتہ چلتا ہے نا، اور کوئی پوچھا جائے نا آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی تھی، اچھا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھتے ہیں نا آپ کو یہ بات کس نے سکھائی تھی، وہ بڑے کانفیڈنس مجھے خود ہی پتہ چل گئی تھی۔ وہ بچپن کی عادت اتنی پکی ہوئی ہوتی ہے بڑے ہوتے تک کہ جن سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے ہم ان کو کبھی کریڈٹ ہی نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ خود سے ہی پتہ تھا، ہم خود ہی بڑے کمال کے ہیں، رائٹ، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارا مال، جان، والدین، شوہر، بچے، ہماری اپنی جان سب کچھ قربان، جن پر قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے برہملہ اظہار کیا کہ جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب مجھے ابھی ابھی آ کر کس نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ بھی بتاتے تو کیا تھا، لیکن اس میں مجھ جیسے نہ اہل لوگوں کو یہ سبق کہاں سے نکلنا تھا پھر۔
تو جب ہمیں کوئی چیز کوئی ہمیں ہمارے سکھانے والے ہیں تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہمارے ٹیچرز نے سکھایا. اور یقین جانیں ہم بہترین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم بہترین ٹیچر بنتے ہیں، یقین مانیے گا. اچھا میرے بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جن کو میں نے بظاہر کبھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ کیسے دکھتے ہیں، لیکن فون کالز پہ جب میری ان سے بات ہوتی ہے، اگر بھی کال ہے نا، تو آئی ڈونٹ نو انکانشیسلی میں کھڑی ہو جاتی ہوں جب میں ان سے فون پہ بات کرتی ہوں. اب پتہ نہیں وہ احتراماً کے لائک مجھے ہوتا ہے کہ میں ایک دم ان سے بیٹھ کے بات کروں، اور میں ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے ٹیچر میرے سامنے آ گئے ہیں. اور ابھی میں آپ کے سامنے ایسے بات کر رہی ہوں، لیکن ابھی اسی محفل میں اگر کوئی میری ٹیچر سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے میم صبا تو بالکل گونگی ہو گئی ہیں. تو میں تو میرے ٹیچرز کے سامنے تو بالکل زیرو ہو جاتی ہوں. میں پتہ نہیں ٹیچرز کا کوئی ایک اپنا روب، دبدبا، محبت، تکریم، تعظیم ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو خیر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے ان کے متعلق بتایا. عبداللہ بن سلام بولے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اس میں ایک حکمت بھی تھی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر ابھی بتایا. عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کو جبرائیل علیہ السلام کو کیوں دشمن سمجھا کرتے تھے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی نا اس نے، وہ تو بنی اسرائیل کے کسی نبی پر آنی تھی، رائٹ؟ تو بنی اسماعیل میں سے کسی انسان پر اتار دی گئی، تو اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی تھی کہ جس نے جبرائیل سے دشمنی کی جبکہ اس نے آپ کے دل پر اس کتاب کو اللہ کی رضا سے نازل کیا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی. خیر جب یہ تلاوت کی تو ان کے سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر کے لے آئے گی. ہر کوئی مغرب کی طرف اٹریکٹ ہوگا، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کا لباس، ہر چیز وہاں کی اچھی لگے گی. اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا ایک حصہ ہوگا. اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جواب سنتے ہی میں بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر وہ سارا آگے واقعہ دوبارہ سے بیان کرتے ہیں اس حدیث میں کہ جو انہوں نے ان کے پھر سارے سرداروں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ پھر پہلے تو ان کے فیور میں بولتے ہیں اور پھر ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک اور حدیث میں ہمارے لیے چیز آتی ہے کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں ملتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ایسے لوگوں کو بتائے تھے جو جنت میں داخلے کے لیے بڑی آسانی سے ہمارے کام آ سکتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں. اور وہ کون سے تھے؟ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، رائٹ؟ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرو. ایسا کرنے سے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کر سکتے ہیں تو آج سے بس فرض کر لیں کہ میں نے کرنا ہے یہ کام، انشاءاللہ میں نے اس سنت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو کھانا ضروری نہیں ہے آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو تو کھلانا ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کو بھی کھلانا ہے. آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے ویسے بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، ضروری نہیں کسی کوئی غریب کو بھی کھلائیں، لیکن یہ نہیں کہ اگر کوئی امیر ہے رشتہ دار تو آپ اس کو کھانا ہی نہیں کھلائیں گے. ضرور کھلائیں. رشتوں کو جوڑنا ہے، جو کاٹتے ہیں ان کو جوڑنے والے بننا ہے، رائٹ ہے؟ تو جو آج آپ سے ناراض ہے رشتہ داریوں میں، کوئی بھی آپ سے ناراض ہے اور آپ کو لگ رہا ہے اٹس اوکے، آپ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے نا آج اس کو کال کیجیے گا، سلام دعا لیجیے گا، کوئی پرانی بات نہ کیجیے گا، اور بس اچھے طریقے سے بات کیجیے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اگر وہ آپ کے بارے میں سوچے گا یہ کتنی بے وقوف ہے، میں نے تو اس کے بارے میں اتنا کچھ کیا تھا اور یہ آج مجھے کال کر رہی ہے، یہاں پتہ نہیں اس کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے، آج بیٹھے بیٹھائے اس کی مجھے کال آ گئی. لیٹ دیم تھنک وٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ یو. آپ نے یہ سوچ کے کال نہیں کرنی کہ وہ کیا سوچیں گے، آپ نے تو یہ سوچ کے کرنی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور انہوں نے بشارت دے دی کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تو میں نے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا. تو جنت میں اس چیزوں سے پتہ چلتا ہے جنت میں داخلے سے پہلے ایک کام کیا جاتا ہے جو بہت ہی مشکل ہے، اور وہ ہے اپنی انا کو مارنا، اپنی میں کو ختم کرنا ہے، رائٹ؟
اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کرنا ہے، اور یہ سوچنا کہ میں سب کچھ ہوں، یہ جو میں ہے نا یہ میں کام خراب کر دیتی ہے۔ شیطان نے بھی یہ کہا تھا نا انا خیر من، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو مارا گیا نا پھر، حالانکہ سب سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، عبادت کوئی کام نہ آئی، جب یہ سوچا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو ہر چیز پر پانی پھیر گیا۔ خیر، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تورات کی حقیقت کو ظاہر کرتے تھے، اور یہ دوسرے یہود علماء کی طرح نہیں تھے کہ جو علم کی باتوں کو چھپا لیا کرتے تھے اور صرف اپنی مقصد کی باتوں کو ظاہر کیا کرتے تھے، اور یہ یہود علماء کی ایک بہت بڑی برائی تھی۔ لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو گئے ہوئے تھے، تو یہ پھر تورات میں جو باتیں تھیں ان کو کھل کے سامنے لائے تھے۔ تو ایک بہت اہم بات جو ان کے علم سے سامنے کھل کر آتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا جاتا ہے جنہوں نے زنا کر لیا تھا، رائٹ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ چہرے کو کالا کر دو، سیاہ کر دو، اور پھر گدھے پر الٹا سوار کر دو، اور بس پھر پورے جیسے ایک معاشرے میں پوری گلی میں گھما پھرا کے بس یہ اس کی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی بس۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب چونکہ وہ تو تورات کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ ان سے کہیں کو تورات لے کر آئیں۔ وہ تورات لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی، تو آدمی نے جو رجم والی آیت تھی اس کے اوپر تو ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہٹاؤ اور اب آیت کو پڑھو، تو دیکھا کہ اس میں تو رجم والی آیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق یہی حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیا جائے۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں بلات نامی جگہ پر جو مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ تھی وہاں پر رجم کیا گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو مرد بچانے کے لیے اس کے اوپر جھک پڑتا تھا۔ لیکن اسلام میں اگر آپ کسی حدود کو پار کرتے ہیں اور اس کی آپ کو سزا دی جاتی ہے تو اس پہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اس پہ دل کو نرم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اسلام کی حدود ہیں جن کو کراس کیا گیا تھا۔ رجم کس کو کیا جاتا ہے ویسے؟ او یس، اوکے، رجم کسے کیا جاتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ قرآن میں 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور وہ ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت، اور رجم یہ ہوتا ہے کہ تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہیں جائیں گے، اور اس میں آپ دل کو نرم نہیں کر سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ چیزیں مجھے لگتا ہے آج کے دور میں کیا ہر دور میں، لیکن اس دور میں بھی یہ برائی ہوئی نا، ہر دور میں آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ غلطی اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا کیوں نہیں، اور پھر جب ہم ان کو بتانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو آپ کے بچے نہیں ہیں بھائی، آج کے دور کے بچے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے، اس سے پہلے کہ باہر سے غلط باتیں سیکھیں خود ان کو اسلام کا علم دیں، قرآن اور حدیث کا علم دیں، اور یہ باتیں چھپانے والی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی غلطی ہوگی تو اس کی پھر یہ سزا ہے، اور اس میں دلوں کی نرمی جائز نہیں ہے، یہاں پر ہم دل نرم نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، ایک اور بات کہ قرآن کی آیات میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے اتاری گئی تھیں، آپ کے لیے نازل کی گئیں، اور اب جب آج کے بعد آپ وہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتاری گئی تھیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کے بارے میں کہاں کیا بات ہو رہی ہے، تو کیسے عمل کریں گے ہم؟ تو ایک بہت گہری حدیث ہے، کوشش کروں گی اس کو مختصر سا کر کے بیان کروں، کافی لمبی ہے لیکن چونکہ اس میں بہت اہم پوائنٹس ہیں میں ان کو مس بھی نہیں کرنا چاہتی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہمارے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ دیکھیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان کی پھوپھی نے بھی اسلام قبول کیا، ان کے پورے اہل خانہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو آگے ان کے بھتیجے سبحان اللہ حدیث روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلام عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یعنی کہ جب فتنوں کا دور شروع ہونے والا تھا، آلموسٹ شروع ہو گئے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، اس وقت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس میں ایک گہرا سبق ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، نہیں تو اینڈ پر انشاءاللہ ریفلیکشن میں تو میں آپ کو بتا ہی دوں گی، لہٰذا توجہ سے سنیے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ انہوں نے عرض کیا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا تم لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں میرے پاس آنے سے بھگاؤ، کیونکہ تمہارا باہر رہنا میرے حق میں تمہارے اندر رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔
ہوتا کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نکل کر لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہا، لوگوں میرا نام جاہلیت میں فلاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا، اور میری شان میں اللہ کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، آپ جب لوگوں کو اپنی کسی بات پر کنونس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایک بڑا واضح سبق ہمارے سامنے کھل کے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا بیک گراؤنڈ یا اپنی اہمیت بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کتنے علم والے ہیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو اپنی بات پر کنوینس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ وہ لوگوں کی اس بات پر کنوینس کرنے کے لیے آئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہ کریں، تو اس سے پہلے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں لوگوں سے کہ میری شان میں اللہ نے کتاب میں کئی آیتیں بھی اتاری ہیں، تو لہٰذا اگر میں کوئی بات کہوں گا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور وہ بھی آیتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی آیات تھیں۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، رائٹ، تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی تو وہ ایمان لے آیا، اور تم نے انکار کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بنی اسرائیل میں سے جو ایک گواہی دینے والا گواہ تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، رائٹ۔ تو مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا اور یہ آیت ان کے لیے اتاری گئی تھی۔ پھر دوسری آیت سورہ رعد میں آیت نمبر 43 میں، اور یہ تو بات وہ خود بھی اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں، رائٹ۔ دوسری آیت جو سورہ رعد میں آیت نمبر 43 میں ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے والوں میں سے نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اے نبی کہ کافی ہے اللہ تمہارے درمیان، میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، اور کون کافی ہے؟ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور کس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ پچھلی کتاب کا علم وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، رائٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں میرے ہی سلسلے میں اتری ہیں، اللہ کی تلوار میان میں ہے، اور فرشتے تمہارے اس شہر میں مدینہ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے تمہارے ہمسایہ ہیں، لہٰذا تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو۔ قسم اللہ کی اگر تم نے اسے قتل کر دیا، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، تم اپنے ہمسایہ فرشتوں کو اپنے پاس سے بھگا دو گے جو رحمت کے فرشتے ہیں یہاں پر، اور اللہ کی تلوار کو جو میان میں ہے وہ باہر لے آؤ گے، پھر وہ قیامت تک میان میں نہ جا سکے گی، یعنی کہ پھر فتنے کے بعد ایک فتنہ شروع ہوتا چلا جائے گا۔ تو لوگ ان کی یہ نصیحت سن کر بولے، اس یہودی کو بھی قتل کر دو اور عثمان کو بھی قتل کر دو، حالانکہ تب تو وہ یہودی نہیں تھے۔ لیکن اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس نے نصیحت نہیں پکڑنی اس نے نہیں لینی، رائٹ۔ جن کے دل سخت ہے نا، ان کو آپ جیسے تیسے بھی سمجھانے کی کوشش کریں نا، ان کے دل نرم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار رکھنا کہ جن میں دلوں کی نرمی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو پسند کیا جن میں دلوں کی نرمی پائی جاتی ہے۔ اکثر ہم بڑی حق بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ اتنے ترش اور سخت ہوتے ہیں، ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے دل کو کیسے چورا چور کر دیتے ہیں، اور بات ہم حق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہجے، ہمارے الفاظ، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، جیسے کہ ہم نے آج لیکچر میں سٹارٹ میں بھی پڑھا نا کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسا پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے، اور قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی ہوئی تھی، ان کی زبان پر ہمیشہ آیات قرآن کا ورد جاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری بھی دی تھی، ایک بشارت دی تھی جو صحابہ میں بڑی مشہور ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک بہترین خواب دیکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع اور خضوع کے آثار ظاہر تھے۔ لوگوں نے کہا یہ بزرگ جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مختصر طریقہ میں پڑھی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کیا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے آپ کی طرف یہ اشارہ کر کے کہا کہ یہ بزرگ تو جنت والوں میں سے ہیں، تو ایسا کیوں کہا گیا؟ اس پر انہوں نے کیا کہا، اس بزرگ نے کیا کہا، اللہ کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نہ نکالو، مناسب نہیں لگتا، جسے وہ جانتے نہیں ہیں۔ ہم انسان کتنے آرام سے کسی کو جنتی اور جہنمی بنا دیتے نا، جبکہ ہم تو اس کے بارے میں
جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہاں کسی کے لیے جنت میں بہترین مقام کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کو رجسٹر کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اس کو رجسٹر کرنا میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے، رائٹ. اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا. میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں، پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کی ہریالی کا ذکر کیا، اور اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا ستون ہوتا ہے، ایک لوہے کا پلر ہوتا ہے جس کا نچلا حصہ تو زمین میں بڑی مضبوطی سے گاڑا گیا ہوتا ہے، اور اوپر کا حصہ آسمان پر اس کی چوٹی پر ایک درخت ہوتا ہے جس کو العروہ کہا جاتا ہے، اس پر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم اس کے اوپر چڑھ جاؤ. میں کہتا ہوں کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. پھر ایک خادم آتا ہے اور پیچھے سے وہ میرے کپڑے اٹھاتا ہے تو میں اوپر چڑھ جاتا ہوں، یعنی کہ وہ میری ہیلپ کرتا ہے. جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہوں تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا. مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو. ابھی میں نے اسے پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہی ہوئے تھا کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ خواب جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور ستون وہ اسلام کا دین کا ستون ہے، رائٹ. دین کا ستون اسلام ہے. اور جو العروہ تم نے دیکھا ہے، گنا درخت جو دیکھا نا، وہ قرآن میں جو ذکر آتا ہے نا عروۃ الوثقی، وہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ تم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے. اور وہ بزرگ کون تھے جن کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ جنتی لوگوں میں سے ہیں؟ وہ عبداللہ بن سلام تھے. وہ جو عروۃ الوثقی کا ذکر ہم دیکھتے ہیں وہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں آتا ہے. یہ آ رہا ہے، رائٹ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع علیم. قرآن اسلام میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے انکار کیا طاغوت کا بس اس کے لیے کامیابی واضح ہو گئی ہے، رشد واضح ہو گئی ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا، رائٹ. اور جو ایمان لے آئے اللہ پر، اور وہ اس طرح سے کہ تحقیق اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جو انسان یہ مضبوط کڑے کو پکڑ لے اس کے لیے گمراہی سے جو ہدایت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. تو یہ خوشخبری ان کو دی گئی تھی کہ انہوں نے اس عروۃ الوثقی کو خواب میں مضبوطی سے تھام لیا تھا، رائٹ. اب ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو ہم اکثر ایک دوسرے سے کویشچن کرتے ہیں کہ جمعے کی ایک گھڑی ہے جس میں ایک وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ وقت کون سا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ وہ کون سا وقت ہے، وہ جمعے کی کون سی گھڑی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں اللہ سے دعا تو مانگنا چاہتی ہوں، وہ کون سی گھڑی ہے. تو اس حدیث میں آج ہمیں پتہ چلے گا جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد تھا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی. اسی دن ان کا انتقال ہوا، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی. انس و جن کے علاوہ سبھی جاندار جمعے کے دن قیامت برپا ہونے کے ڈر سے صبح سے سورج نکلنے تک کان لگائے رکھتے ہیں. اور اسی میں ایک ساتھ یعنی کہ گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس گھڑی کو پا لے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ ضرور دیتا ہے. قاب کہتے ہیں، جو قاب الاحبار تھے وہ بھی یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، یمن سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہر سال میں کسی ایک دن ہوتی ہے. تو میں نے کہا، یعنی کہ ابو ہریرہ نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعے میں ہوتی ہے. پھر قاب نے تورات پڑھی اور اس میں بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہوتا. پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سچ فرمایا. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ میں پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملتا ہوں، اور قاب کے ساتھ جو میری ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو میری بات چیت ہوتی ہے، وہ میں ساری آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے مجھے معلوم ہے. ابو ہریرہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی بتائیے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے. میں نے عرض کیا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، اور جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیا ہوگی، رائٹ. اثر سے اثر تک دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اثر سے اثر تک دن ہوتا ہے. اب وہ اثر تو آخری گھڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ اس وقت کو اس حال میں پائے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اور اس وقت میں نماز تو نہیں پڑھی جاتی. تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ حکماً نماز میں ہی رہتا ہے جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا تو اس سے یہی مراد ہے۔ سبحان اللہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ظہر تک ہم ظہر کا انتظار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ ظہر سے عصر تک ہم اگر نماز کا انتظار کرتے ہیں تو ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ عصر سے مغرب تک اگر ہم نماز کا انتظار کرتے ہیں تو ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ ایسے ہی عشاء تک، تو ایسے تو اگر ہم نماز کی چاہت میں، نماز کے انتظار میں سارا دن گزاریں تو سارا دن ہم ایک نمازی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وٹ اے بیوٹی آف اور ریلیجن، سیریسلی کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، کتنا آسان کر دیا اس نے ہمارے لیے۔ تو یہ ایک بہت پیاری ہستی تھے جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ساتھ بہت کوشش کی کہ میں آپ کو ان کے ریفلیکشن دیتی رہوں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے حق کے لیے جب حق کو قبول کیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چونکہ یہودی تھے اور ایک اسکالر بھی تھے، لیکن جب انہیں حقیقت کی تلاش تھی تو انہوں نے اپنے مذہب کی تحقیق کی، رائٹ۔ اس کے ذریعے انہوں نے جانا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جیسا پڑھا ویسا ہی ان کو پایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات بھی کیے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے تحقیق اور علم کی جستجو بہت ضروری ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ صحابی بن کر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف بھی کر دیا، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو جب ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کوئی کورس کرنے کا، ہم اس کو سیکھ بھی لیتے ہیں، اس کا فہم بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب عمل کرنے کی بات آتی ہے بالکل ہم ٹھس ہو جاتے ہیں، بالکل ساری ہماری ہوا نکل جاتی ہے۔ اور جب ہم عمل بھی کرنے، جب ہم دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے ہمیں ریڈی کیا جاتا ہے، ہم اس میں بھی بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، رائٹ۔ تو صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ حق کو اپنانا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ انہوں نے مشکلات اور مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ حق کی راہ اختیار کی تھی، رائٹ۔ حالانکہ کتنے پیارے اپنے قریبی لوگوں نے ان کو ان کے منہ پر جھوٹا کہہ دیا تھا نا، اور اگر ہمیں کوئی ایسے کہے تو ہم تو فوراً اپنی انا پر لے لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، جو دائی ہوتے ہیں، جو دین کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کو کچھ برا کہا جاتا ہے وہ کبھی پرسنل نہیں ہوتے ہیں، وہ پھر بھی دوسرے کو اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ پرسنل کبھی کسی پر اٹیک نہ کیجیے گا۔ اگر آپ پر کوئی پرسنل ہو کر اٹیک کر رہے ہیں نا تو اٹس اوکے، لیو دیم، ان کو اگنور کریں، کیونکہ اگر وہ آپ پر پرسنل ہو کر اٹیک کر رہے ہیں اور اگر آپ بھی ان کے ساتھ پرسنل ہو جائیں گے نا تو پھر جب آپ دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو وہ محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی، کیونکہ آپ نے تو پرسنل اپنے نفس کی اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، رائٹ۔ آپ نے تو اپنی ذاتی طور پر اس کے ساتھ جنگ شروع کر دی، تو اسلام کی دفاع کے لیے آپ جنگ کب کریں گے پھر؟ تو یہ ایک دائی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ پرسنل نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ، کوئی اس پر پرسنل جتنا مرضی اٹیک کرے۔ دیکھیں انہوں نے ان کو جھوٹے کہا، رائٹ، انہوں نے کتنا کچھ کہا، لیکن عبداللہ بن سلام نے تو ان کو پلٹ کے نہیں کہا کہ تمہارے بارے میں تو مجھے پہلے پتا، تو تم تو ہے ہی جھوٹے اور الزام تراشی کرنے والے۔ انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جواب دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ دائی دین بننے والے تھے نا۔ تو ایک دائی پرسنل نہیں ہو سکتا، پھر اس کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ علم کی بات دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ کرنی ہے۔ جیسے عبداللہ بن سلام کے پاس جب تورات کا علم تھا تو تورات سے حوالہ لے کر بات کرتے تھے، اور جب قرآن کا علم آ گیا تو پھر قرآن سے حوالہ جات دے کر بات کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی دین سے جڑنے والے اگر لوگ ہیں تو پھر حوالہ جات سے بات کرنی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس سیریز میں جو پہلے دن سے اینڈ تک میرے ساتھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان سب کو تو یہ پریکٹس ہوگی کہ ہم نے کسی بھی حوالے کے بغیر بات نہیں کرنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں اب اس چیز پر کہ آپ کبھی بھی حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے؟ اور اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو بلا جھجک، بغیر شرمائے، بغیر اپنے آپ کو شرمندہ کیے، نہیں، اس میں آپ کہہ دیں گے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہے، میں آپ کو کسی سے پوچھ کے ضرور بتا دوں گی لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ بلا جھجک کہیں اگر نہیں آتا تو اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے نا۔ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے پاس بڑا مختصر سا علم ہے، ابھی تو علم کے سفر کا آغاز ہے، رائٹ۔ خیر، تو جنت میں لے جانے والے 3 کام ہم نے سیکھے: کھانا کھلانا، رشتوں کو جوڑنا اور راتوں میں قیام کرنا، رائٹ۔ تو اس میں جو سب سے ایک اہم کام ہے، ہم دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، بڑے آرام سے کھلا دیتے ہیں،
وہ الگ بات ہے کہ ہم گھروں میں آ کے ان میں اگر کسی کے گھر سے بھی کھائیں یا کھا کے جو آتے ہیں، ہم بڑے آرام سے کھانے میں نمک مرچ میں اور اسپائس وغیرہ میں کمی بیشی بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بڑی معمولی سی چیز ہے، وہ تو ہمارے لیے پھر ایک ٹاپک ہے نا کھانا کھانے کے بعد، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ تو پھر محفل کا مزہ پورا نہیں ہوتا۔ راتوں میں قیام بھی ہم کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ رشتوں کو جوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس میں بھی اپنی انا کو مارنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اور جو اچھا آپ اگر کسی کے ساتھ کچھ اظہار نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی کھانا بنائیں اچھا سا، جو رشتہ دار پاس رہتا ہے اس کو بچے کے ہاتھ بھجوا دیں، کوئی بات نہیں، ایک اچھا گیسچر شو کریں صرف اللہ کے لیے، تو اس میں کیا ہوگا، آپ نے رشتے کو جوڑنے کی بھی کوشش کی اور کھانا بھی کھلا دیا، سبحان اللہ، اور ڈبل ڈبل ثواب مل گئے نا۔ اور اگر ہم صرف راتوں میں قیام کر رہے ہیں اور رشتوں کو جوڑا ہی نہیں، تو میری پیاری بہن افسوس کے ساتھ ان راتوں میں قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ بعض اوقات صرف الفاظ سے ہی تسلی دینا کافی نہیں ہوتا، الفاظ سے ہی حوصلہ بڑھانا کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں جس پر عمل میں لانا پڑتا ہے ہمیں اپنے الفاظ کو، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کہا کہ تمہیں میرے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس آ گئے مجھے تسلی دینے کے لیے، مجھے تمہارے الفاظ کی ضرورت نہیں، باہر جاؤ، اگر تم مجھے ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہو باہر لوگوں کو جا کے سمجھاؤ۔ جیسے ہم غازہ کا دیکھ رہے ہیں نا، غازہ کو اس وقت صرف ہمارے واٹس ایپ پر سٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، غازہ کو ہمارے پریکٹیکل عمل کی ضرورت ہے، وہ ہمیں پریکٹس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم واقعی غازہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے اب تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا، قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی جان حاضر نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، تو اپنا پیسہ حاضر کرنا پڑے گا، اپنا وقت دینا پڑے گا ان کو، رائٹ؟ تو بعض اوقات چیزیں ہمیں اپنے عمل میں لانی بہت ضروری ہو جاتی ہیں، سچویشن کبھی اتنی بھیانک ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں پریکٹس میں وہ چیز لانا پڑ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم صرف کوئی اتنی مشکل میں ہوتا ہے، ہم صرف اسے الفاظ سے ہی تسلی دے کے کہتے ہیں اوکے فائن، بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو حق پھر ایسے ادا نہیں ہوتا، اور پھر فوراً عمل کرنا پڑتا ہے، جیسے عبداللہ بن سلام نے پھر فوراً عمل کیا، فوراً باہر گئے، یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک تو میں آپ کو ادھر حوصلہ دینے کے لیے آیا ہوں، دوسرا آپ مجھے آگے سے سبق سکھا رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں۔ جب یہ لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے تھے نا، بخوشی قبول کرتے تھے، اس میں اپنی انسلٹ نہیں محسوس کرتے تھے، رائٹ؟ اس میں کوئی ان کو پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری ہستیاں ہیں اور بڑے پیارے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کو پڑھیں، اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کریں، ان کے اوپر لکھیں، ان کے اوپر نوٹس بنائیں، اور پھر آگے ان پر عمل کریں، ان کی زندگیوں پر، پھر آگے پہنچانے والوں میں بن جائیں۔ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ ہماری اس سیریز کی آخری ایپیسوڈ ہوگی، لیکن سفر یہاں پر ختم نہیں ہوا میری پیاری بہنوں، سفر یہاں پر ختم نہیں ہوا، اگلی منزل انشاءاللہ شروع کرنی ہے، اس سیریز کو آگے پہنچانے والوں میں بننا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ جو پہنچانے والوں میں بننا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے واٹس ایپ کا ہم الگ گروپ بنائیں گے، وہ لنک دے دیں گے، انشاءاللہ آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے فرینڈس کو اور اپنے دوست احباب کو، سب کو آپ اپنے اپنے واٹس ایپ کے گروپس بنائیں گے، جس میں ان کو پھر آپ لنک بھیجیں گے، اور مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بتائی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سفر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں، اس کے ذریعے جو روشنیاں روشن ہوئی ہیں وہ کبھی مدم نہ ہونے پائیں، اور یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں مسافر ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء،